بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ سلامت رہے ماشاء اللہ. ملک کے ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس پیارے سے موقع پر میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج الحمدللہ بلکہ انشاءاللہ ہم اپنا 7واں روزہ اختیار کریں گے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کی، جہاں جہاں اس وقت دنیا میں مسلمان بستے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا، روزوں کا، تراویح کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، صدقات و خیرات کا، تسبیحات کا، صلاۃ و تسبیح کا، ذکر و اذکار کا جو اہتمام کر رہے ہیں، بس پاک پروردگار اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے، اور یہ رمضان ہم سب کے لیے، ہم تمام اس پوری امت کے لیے توشہ آخرت بن جائے. ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے صاحب، کیونکہ آج تاریخ اسلام میں ہم ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں چل رہے ہیں صاحب. آپ یقین مانیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں جب اس پروگرام کی تیاری کر رہا ہوتا ہوں تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں ایک لمحے آ کے رک جاتا ہوں کہ میں جس بارگاہ میں اب ہدیہ پیش کرنے جا رہا ہوں کن الفاظ کا چناؤ کروں، میری سمجھ نہیں آتا. کبھی کبھی الفاظ محدود ہو جایا کرتے ہیں، زبان جو ہے وہ رک جایا کرتی ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے. کیونکہ تاریخ اسلام میں، عشق کی دنیا میں اور مصطفی کہکشاں میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے ایسے حسین اور شاندار شاہکار موجود ہیں جن کی مثالیں رہتی دنیا تک حب رسول اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بے مثل و بے مثال ہیں. کہیں خدمت گزاری کا یہ رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی صورت میں نظر آتا ہے، تو کہیں یہ رنگ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کی صورت میں ہمارے دلوں میں سماتا ہے. کہیں یہ رنگ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورت، ان نفوس قدسیہ کی شکل میں نظر آتا ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کی عالی شان مثالیں ہیں کہ چشم فلک نے ادب و احترام و جانثاری و فداکاری کے اتنے دل فریب اور اتنے دلکش مناظر نہ پہلے کبھی دیکھے تھے اور نہ ہی وہ مناظر اسے کبھی دیکھنا نصیب ہوں گے کہ کوئی دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا پورا خاندان لٹاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اپنا سارا مال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ کر فلاح پاتا ہے، تو کوئی محنت مزدوری کر کے چند کھجوروں کے ذریعے ہی اپنے آقا کو راضی کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں ادب کے وہ تقاضے کہ جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی باغ سنبھالی جا رہی ہے، تو کہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک اپنے سر پر رکھ کر اپنی قسمت سواری جاری ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کہیں خوش قسمتی اس درجے کی کہ راتوں کو اٹھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا پانی پیش کیا جا رہا ہے، توجہ ہے آپ کی. اور کہیں معاملہ یہ ہے کہ اپنی جائیداد کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیا جا رہا ہے. کوئی ممبر بنا کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر رہا ہے، تو کوئی اپنی پشت پر کائنات کے تاجدار کو اٹھا کر ان کی حفاظت کر رہا ہے. کسی نے نماز دو عالم کے والی پر واری، تو کسی نے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا کر اپنی آخرت سواری. خدمت گزاریوں کا یہ سلسلہ ناظرین انتہائی لامتناہی ہے، نہ ان عقیدتوں کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی ان خدمت گزاریوں کی کوئی انتہا ہے. جس کو جیسا موقع ملا اور قدرت نے جس کو جیسی سعادت دی، بس وہ اس امتحان میں پورا بھی اترا اور آخرت میں ممتاز بھی ہو گیا. ناظرین کرام، اب رفعتوں، بلندیوں، خوش بختیوں اور خدمت گزاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی جھرمٹ میں ایک ایسی ہستی بھی ہیں جن کے بخت پر بخت نازاں ہیں،
جن کے مقدر پر مقدر نازاں ہیں، جن کے نصیب پر نصیب نازاں ہیں، جو خوش بختی، خوش نصیبی اور اعلیٰ مقدری ہونے کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز ہیں، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد و حساب اکرام فرمایا کرتے تھے، جن کا خیال اپنی سگی ماؤں کی طرح فرمایا کرتے تھے، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سمجھا کرتے تھے، بلکہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد اپنی ماں ہی فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ بلند پایہ ہستی ہیں جو ہاشمی ہیں اور جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بہو ہیں، جن کو زوجیت جناب ابو طالب علیہ السلام کی نصیب ہوئی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی جان بھی ہیں اور سیدہ کائنات کے رشتے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمدھن بھی ہیں، جن کے دامن میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے گوہر نایاب چمکے، جو داماد رسول بھی ہیں اور دنیا و آخرت میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، جن کے دیگر شہزادے اور شہزادیاں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر بنے، جن کو دنیا انتہائی ادب سے سر جھکا کے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ پاک باز ہستی ہیں، وہ بلند پایہ ہستی ہیں، وہ ممتاز ہستی ہیں جو انتہائی ناز میں پلیں اور بچپن ہی سے انتہائی اعلیٰ اوصاف کی مالکہ بنیں۔ ان میں کوئی دوسری اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین کہ اللہ کے محبوب کی جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں، اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اس جملے کو اپنے دامن میں سمو لیجئے گا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ڈیزائن کیا ہے۔ کوئی اپنا ہوگا یا نہیں ہوگا، کون اپنا ہوگا، کون پرایا ہوگا، کون دشمن ہوگا، کون دوست ہوگا، کون جانثار ہوگا، کون خدمت گزار ہوگا، بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تنے کو اپنے جسم اطہر کا لمس عطا کرنا تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ تھا۔ ناظرین کرام، لہٰذا یہ بھی انتخاب الہی تھا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کو نصیب ہونی تھی، اور پھر اسی گھر میں پیغمبر اکرم ہادی اکبر رہنمائے اعظم کو ممتا کی وہ گود میسر آنی تھی جو بے مثل و بے مثال ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی صورت اس آغوش محبت و شفقت میں پرورش پائی کہ جنہوں نے کبھی امام الانبیاء کو ماں کی کمی کا احساس ہونے ہی نہیں دیا۔ سوچئے صاحب کہ کتنی بڑی پریویلیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے کائنات کو تخلیق کیا، جو وجہ وجود کائنات ہیں، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا، تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عالمین بنائے، علماء کہتے ہیں نا کہ 18,000 عالمین بنائے، ان 18,000 عالمین کو جن کے لیے بنایا، ان کی ماں ہونے کا تاج جن کے سر اقدس پر سجایا بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ ناظرین کرام، جنہوں نے کبھی امام الانبیاء کی خدمت یوں کہہ لیجئے کہ اس سے صرف نظر نہ کیا، صرف نظر تو شاید ہو سکتا ہے بہت ہی کوئی عجیب سا ایک لفظ ہو، بلکہ یوں کہیے کہ خود وہ بھوکی رہتی تھیں مگر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شہزادے کو کھلایا کرتی تھیں، خود اچھے کھانے نہ کھاتی تھیں مگر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شہزادے کو کھلاتی تھیں، خود پرانے کپڑے پہنتی تھیں مگر عرش کے دولہا کو نئے کپڑے پہنایا کرتی تھیں۔ کیسی شفیق، کیسی پیاری، کیسی ممتا سے بھری تھی کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جن کی رفعتوں اور جن کا مقام و مرتبہ بیان کے بیان سے باہر ہے۔ صاحب یہ جملہ مجھے کہنے دے، بیان کے بیان سے باہر ہے۔ بڑے بڑے علماء آئیں گے یقیناً، اور بڑے بڑے علماء آتے رہیں گے، بڑے بڑے جید مفتیان آئیں گے اور آتے رہیں گے، لیکن میں دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے جو خدمت گزاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کر دی ہے صاحب، پوری کائنات مل کر بھی ان کے ثنا و توصیف کرنا چاہے تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتی، کہ جنہوں نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام دیکھے ہوں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاگنا دیکھنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا دیکھنا ہو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا دیکھا ہو، پھرنا دیکھا ہو،
اٹھنا دیکھنا ہو، بیٹھنا دیکھا ہو، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم بچپن میں کھلکھلانا دیکھا ہو، مسکرانا دیکھا ہو، کائنات حسن اور حسن کائنات کے حسین ترین نظاروں سے اپنے آنگن کو روشن ہوتا ہوا دیکھا ہو اور اپنی قسمت کو منور ہوتا ہوا دیکھا ہو، صاحب ذرا سوچئے اس بارگاہ میں اور آپ کے خراج تحسین پیش کریں گے کہ جن کی ہستی ہم مسلمانوں کے لیے مرکز عزت و احترام ہے اور جن کے رتبے کو مسلمان تا قیامت سر اٹھا کر فخر سے دیکھتے رہیں گے، جن کا تذکرہ عشاق کو اس طرح سے نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے سروں کو جھکا کر آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا کرتے ہیں، جن کی شان زبان محبوب خدا سے ظاہر ہے، جن کی آغوش محبت و شفقت میں سارے جہانوں کے سردار پروان چڑھے، جن کے دست مبارک ہمیشہ خدمت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگے بڑھے، جو نبی کی عقیدتوں کا محور بنی، جو نبی کی عقیدتوں کا محور بنی، جو محافظہ خاتم الانبیاء بنی، جو منصب میں بہت عالی ہیں اور جو اپنی شان میں حد درجے نرالی ہیں، جن کی مامتا کو قرار کائنات کا قرار ملا۔ بھئی جملہ پہنچا نہیں، جن کی مامتا کو قرار کائنات کا قرار ملا، جن کو عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ بے شمار ملا، جو اپنے بچوں سے زیادہ محبوب خدا کو محبوب رکھتی تھیں، جو مقام نبوت کا بھی ادراک رکھتی تھیں، جن کو معلوم تھا کہ میری گود میں کون ہے، جن کو معلوم تھا کہ میری گود میں وہ ہیں۔ آپ یقین مانی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، کئی دنوں سے صحیح نہیں ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے میں جب اس پروگرام کو کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں یا اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو صرف ایک لگن سے بیٹھتا ہوں کہ یہ بولتے وقت ساتھ دے نہ دے، لیکن میرا ایمان ہے کہ کل بروز محشر یہ سارے اذکار جو ہیں میرے لیے کم از کم توشہ آخرت بنیں گے کہ جن کو محبوب خدا نے اس حد تک جانا، اس حد تک مانا اور حد تک پیار کیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے، جن کو خدا نے اپنے محبوب کے قلب کی راحت بنایا، جن کے سر اقدس پر السابقون الاولون کا تاج بھی سجایا، نبی کی محبت کا رشتہ بھی جنہوں نے خوب نبھایا کہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں اللہ نے جنہیں آخرت کا سفر باقاعدہ عطا فرمایا۔ ذرا سوچئے صاحب، ایک شخص اس دنیا میں آتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ آتے رہیں گے جو دنیا میں بے نام آئے، بے نام چلے گئے، نہ ان کے آنے کا پتہ نہ ان کے جانے کا پتہ۔ لیکن ذرا سوچئے صاحب، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا پروٹوکول کیا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جب وہ اپنے دست مبارک سے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو ان کی قبر اطہر میں اتاریں اور پروٹوکول میں 70,000 فرشتے موجود ہوں، یعنی جنازہ انسان تو ظاہر پڑھتے ہیں نا، انسان تو جنازے میں موجود ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا جنازہ جو ہے قلیل ہوتا ہے، کسی کا کثیر ہوتا ہے، لیکن یہ وہ جنازہ تھا جس میں عرش والے باقاعدہ آئے تھے کہ 70,000 فرشتوں نے پروٹوکول کے ساتھ ان امی جان کو، اس ماں جی کو، اس ماں کو اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت کیا تھا، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں فرمایا کرتے تھے کہ محبوب خدا کی مبارک زبان سے جن کے لیے آخر میں بخشش کی یعنی دعائیہ کلمات نکلے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنی مبارک قمیض عطا فرمائی، بس کیا شایان بیان کروں میں اس عظیم ماں کی جو خدمت گزار تھی ہمارے آقا خیر الانام کی۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے میں تو چاہوں گا کہ ان رفتوں میں سوال کو میں اس انداز سے فلوٹ کروں گا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی جو خاندانی عظمتیں ان رفتوں میں اپنے عقیدت بھرے الفاظوں کے ذریعے سے آپ حصہ ڈالیے، اور جن اعلیٰ ترین رشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہستی کو پرویا وہ ذرا ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ میں ابتدا اس بات سے کروں گا کہ جو مسلمان یہ سمجھ رہا ہو کہ اس کی ایمانی بیٹری میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، وہ اسے چارج کرنا چاہتا ہے تو آپ کا یہ بیان کیا ہوا ابتدائیہ سن لیا کرے، انشاءاللہ اس کی ایمانی بیٹری بلندیوں پر جائے گی۔ اللہ لا حول ولا قوت۔
آپ میرے بزرگ ہیں، بس آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے بزرگوں کے، اور کچھ بھی نہیں، بس دعا کیا میں اپنی بات کا آغاز علم و عمل کے کوہ صفا کے لوگوں کی بات کے نچوڑ سے کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اللہ اللہ اللہ، جن کے دامن میں پنج تن پاک آ جائیں آہا، ان کی عظمتوں کا شمار کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، برستی رحمتوں میں عشر رحمت عروج پر ہے۔ اللہ کی رحمت سے حصہ پانے کے لیے اس کے ان پاک بندوں کا نام ہم زبان پر لا رہے ہیں۔ سیدہ طیبہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر ہیں ابو طالب، وہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، اور عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے۔ اب آگے عبد مناف، قصائی، کلاب، یہ نام لیتے چلے جائیں۔ جی، ان پاک لوگوں کا جب نام ہمارے سامنے آتا ہے تو قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ ذرا مجھے کھول کر دیکھ لو۔ واہ قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، واہ، سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنا ہے؟ یہ پورا گھرانہ پاک بندوں کا سجدہ گزاروں گا۔ جب یہ لوگ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے وجود کو طہارت اور پاکیزگی کا ایک شاندار نمونہ دے دیا جاتا ہے۔ سبحان، اور پھر قیامت تک آنے والی امت کو قرآن کہتا ہے انی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے ایمان والو، ایمان کی حلاوتیں، ایمان کی لذتیں اگر تم نے اپنے دامن میں سمیٹنی ہیں تو ان کی محبت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے۔ اب اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم کی طرف آتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک اور لذت میسر آتی، اور وہ لذت کیا ہے؟ آپ کا نام تو عمر ہے، آپ کا لقب عمر العلا ہے، لیکن مشہور ہاشم سے ہیں۔ کیوں؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے کہ ہاشم تجارت کی غرض سے جاتے ہیں شام، وہاں ان کو اطلاع ملتی ہے کہ اہل مکہ کے ہاں اناج کی کمی ہے، اور وہ غلے کی کمی کی بنا پر، آٹے کی کمی کی بنا پر مشکلات کا شکار۔ آپ وہاں جا کر مال تجارت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جتنے اونٹ تجارت کے لیے آپ لے کر جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اناج اور غلے سے لاد کر مکہ مکرمہ لوٹتے ہیں۔ ان اونٹوں پر روٹیاں لدی ہوئی ہیں، اناج لدا ہوا ہے، یہاں آ کر شوربہ تیار کرتے ہیں، ان روٹیوں کے ٹکڑے بنا کر اس شوربے میں ڈال کر سرید بنا کر ایک لذت کی اہل عرب کو، پورے مکے والوں کو کہتے ہیں کہ آؤ اس دسترخوان پر آ جاؤ اور یہاں سے اپنی اس بھوک کو مٹاؤ۔ اور اس کے بعد ہر سال حج کے موقع پر بھی اس بنا پر آپ کا نام پڑ گیا ہاشمی۔ ہاں ٹھیک۔ اور جن پاک لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد ہوں یا ان کے شوہر نامدار حضرت ابو طالب جی، یہ اسلام میں پہلی ہاشمی جوڑی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور اس ہاشمی جوڑی کو مد نظر رکھ کر ایمان والے اس بات کو توجہ سے سن لیں کہ جہاں کہیں انہیں کوئی ہاشمی نظر آئے وہ سمجھ لیں کہ ہم ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاشمی کہتے ہی اس کے ہیں جن کے ٹکڑوں پر کائنات پلے۔ آئے ہائے تو سیدنا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ ان کے شوہر جو آخر وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک ڈھال بن کر رہے، اللہ اکبر، جنہوں نے زندگی بھر وہ نعمتیں حاصل کیں جس انداز سے سیدہ فاطمہ بنت اسد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی ہوں گی، ان کی زلفیں سنوارتی ہوں گی، ان کے وجود اطہر کو اپنے ساتھ لگاتی ہوں گی، اس کا صلہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کرتے سے
اپنے کپڑے سے دے رہے ہیں جاتے ہوئے کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے میرے اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں عطا کر رہا ہے، تو سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ پیارا نام ہے کہ جب ہماری زبان پر آتا ہے تو ہماری ایمان کی لذتوں میں بالکل اضافہ ٹھیک ہے۔ پیر صاحب اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑ لیجئے، جو ہم بات کر رہے تھے رشتوں میں پرونے کی، تو مزید جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حسین آپ کو عطا کیے، پہلے ذرا اس کی تھوڑی سی گفتگو فرمائیے، اور پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا جو شرف خاص طور پہ گھرانہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو نصیب ہوا، یعنی کیسا بخت صاحب، اب وہ کیسے نصیب ہوا، کب نصیب ہوا، یہ ذرا لوگوں کو بتائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آپ کا انٹرو تھا، اور اس میں بالخصوص حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت گزاری کے حوالے سے جو چند جملے تھے، وہ اس بات کے عکاس تھے کہ انہوں نے یتیم بھتیجا سمجھ کر نہیں بلکہ اس وقت بھی اللہ کا رسول سمجھ کر آپ کی خدمت کی۔ اس پہ میں قتیل شفائی کی نعت کے 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل وہ آپ کو انٹرو جو ہے نا اس سے ریلیٹ ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ نظر نظر میں وہ نور یقین تھے تب بھی، نظر نظر میں وہ نور یقین تھے تب بھی، وہ جب رسول خفی تھے امین تھے، بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وہ جب رسول خفی تھے امین تھے تب بھی، جب ان کا شہر بھرا تھا کئی خداؤں سے، جب ان کا شہر بھرا تھا کئی خداؤں سے، عقائد ان کے بہت دل نشین تھے تب بھی، نہ جانتا تھا کوئی تب بھی کائنات کے راز، نہ جانتا تھا تب بھی کوئی کائنات کے راز، خدا پاک کے وہ ہم نشین تھے تب بھی۔ کسی کو، خوبصورت شعر ہے، کسی کو حسن کے معنی بھی جب نہ آتے تھے، کسی کو حسن کے معنی بھی جب نہ آتے تھے، وہ اپنی ذات کے اندر حسین تھے تب بھی، قتیل دل نے دھڑکنا بھی جب نہ سیکھا تھا، وہ میرے خانہ دل میں مکین تھے تب بھی۔ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت ہی خوبصورت آغاز۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ فیض صاحب قبلہ ہمارے بزرگ ہیں، مولا انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائیں، اس پہ تو میں گفتگو عرض کرتا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت جس کا تاریخ عرب میں تذکرہ بہت کم ملتا ہے، وہ شخصیت حضرت اسد بن ہاشم کی شخصیت ہے۔ یہ حضرت ہاشم نے جو پہلا نکاح فرمایا تھا مکہ مکرمہ میں، ایک قول کے مطابق اس بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا، ان سے ایک بیٹا متولد ہوا جس کا نام اسد رکھا گیا۔ حضرت اسد جو ہے یہ حضرت ہاشم کے پہلے بیٹے ہیں، اور پھر بعد میں آپ نے حضرت ہاشم نے دوسرا نکاح یثرب میں کیا سلمہ نامی بی بی سے، جس سے حضرت عبد المطلب متولد ہوئے۔ پروفیسر صاحب قبلہ جو تجارت کی اور غلے کی بات کر رہے تھے، تو یہ دونوں سفر سردیوں اور گرمیوں کے، گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف، اس کا آغاز حضرت ہاشم نے کیا تھا، اور آپ کا وصال مبارک یعنی آپ کی زندگی کا آخری سفر جو تھا وہ بھی شام سے واپس آتے ہوئے ان کا انتقال غزہ میں ہوا، فلسطین میں، اور وہیں آپ مدفون ہیں حضرت ہاشم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار اسلام کے جد جو ہیں حضرت ہاشم، وہ پہلے عرب کے ایکسپورٹر بھی ہوئے اور پہلے امپورٹر بھی۔ اور دیکھیں یہ کچھ چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام، حضرت مولا علی مرتضیٰ اور ان تمام ہستیوں کا جو خاندان جس ذات سے منسوب ہے، بنو ہاشم، وہ حضرت ہاشم کی ذات مبارک ہے۔ غزہ فلسطین میں جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت سلمہ اور حضرت ابو طالب کم سنی میں بیٹے جو تھے یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ پھر واپسی پر یثرب میں رک گئے، یعنی حضرت عبد المطلب کے ابتدائی ایام اپنے ننھیال میں گزرے، پھر ایک واقعہ کے تحت وہ آپ مکہ مکرمہ میں آئے۔ جناب اسد بہت ہی
اپنے وقت کے، یعنی حضرت ہاشم کے فرزند ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی والدہ ماجدہ سے بہت محبت تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کی شادی ہوئی جناب اسد کی، تو آپ نے اپنی ماں کی یاد میں اپنی اس بیٹی کا جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی اس کا نام بھی فاطمہ رکھا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ رکھا۔ کیا اچھی تفصیل بتا رہے ہیں آپ۔ اس دور میں دیکھیں کہ جس دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک کی بجائے مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضرت ہاشم کا گھرانہ اور بالخصوص جناب اسد اس وقت بھی خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے، بتوں کی پرستش سے نفرت کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک شریعت پر عمل پیرا تھے۔ اسی لیے آپ نے اپنی تمام تر توجہ اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت میں صرف کی، اور انہیں اس قابل کیا کہ ان کی آغوش ایسی عظمت والی بنے کہ اس میں بیک وقت نبوت بھی پرورش پائے اور ولایت بھی پرورش آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ یہ انتخاب بے سبب نہیں ہوتے، قدرت تیاری بہت پہلے سے شروع کرتی ہے، اور پھر فاطمہ کو فاطمہ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا علیہ السلام۔ جی اب ذرا غور کیجئے، قرآن حکیم میں ارشاد رب العزت ہے وَإِن تَعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ کی توجہ آپ کے ذریعے سے اپنے تمام ناظرین و سامعین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت جو ہمیں حکم دے رہا ہے اپنی امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرو، اس نے اپنی کائنات کی سب سے بڑی امانت جن ہاتھوں میں جس گود میں رکھی ہوگی وہ اس کی کتنی شان ہوگی اور کتنی اہلیت کی حامل ہوگی، وہ آغوش جسے اس نے اپنا محبوب پالنے کے لیے عطا کیا۔ اگر مجھے اجازت دے تو ایک جملہ عرض کروں کہ اپنی امانت، کائنات کی سب سے عظیم امانت اللہ نے سونپی ان کو جو کائنات کے سب سے عظیم امین بھی تھے اور سب سے عظیم امینہ بھی تھیں۔ بلا شبہ، بے شک نہیں۔ اب جناب جیسے حضرت ابو طالب جو ہیں، یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم جان چکے کہ جناب اسد بھی ہاشم کے بیٹے ہیں، حضرت عبد المطلب بھی ہاشم کے بیٹے ہیں، حضرت ابو طالب کی اولاد کا یہ ایک شرف ہے کہ ان کا ددھیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے اور ان کا ننیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے، یعنی ادھر جو جد ہے ددھیال کے اعتبار سے وہ بھی حضرت ہاشم ہے، اور ننیال کے اعتبار سے بھی حضرت ہاشم ان کی جد ٹھہرتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، آقا کی ظاہری عمر مبارک 6 برس کی ہے۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے تبھی سے حضرت فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام کی خدمت گزاری اپنے ذمے لے لیتی ہیں 6 برس کی ظاہری عمر میں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک تو ان کا باصلاحیت ہونا اور امینہ ہونا، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب اور جناب حضرت عبداللہ یہ دونوں بھائی ایک ہی والدہ ماجدہ سے تھے، یعنی باپ اور ماں دونوں طرف سے یہ حقیقی بھائی تھے، اس وجہ سے وہ حضرت عبداللہ سے حضرت ابو طالب کی قربت بہت زیادہ، اور حضرت عبداللہ کی جو قربانی کا واقعہ جب پیش آتا ہے نا تو سب سے زیادہ حضرت عبد المطلب جب چاہتے ہیں کہ قربان کروں تو سب سے زیادہ اس میں مزاحمت کہہ لیں یا اپنے بابا جان کی منت سماجت کرنے والے جناب حضرت ابو طالب تھے۔ اللہ، یعنی کیا پیار تھا، کیا پیار تھا۔ اب ذرا سلسلے کو ذرا جوڑ دیجیے، اور میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک دائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مائیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سپرلیٹو ڈگری عطا کی ہے کہ ان کے سروں کے اوپر یہ تاج سجا کہ وہ انبیاء کرام کی مائیں ہیں۔ آپ سوچیے ذرا کیا مقام اور مرتبہ ہے صاحب۔ تو ایک تو ذرا کچھ ہمیں وہ بتائیے۔ دوسرا، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو یہ شرف نصیب ہوا صاحب کہ امام الانبیاء کی ماں بننے کا شرف نصیب ہوا، یہ کیسا شرف ہے بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ایک خاص قدرت کے تحت چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنیادی طور پر اپنی صفت رب اور اپنی صفت رحمت کا مظہر بنایا ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی رحمت دنیا کے اعتبار سے پرتو بن کر
والدین کی شکل میں آتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے تعریف کا مطالبہ کرتا ہے، بھئی میرے لیے ساری تعریفیں خاص ہیں، تو پوری دنیا سوال کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں آپ کی کیوں کی جائیں؟ تو اللہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، سبحان اللہ۔ تو تمام جہانوں کو چونکہ میں پالتا ہوں، تو جو پالے گا وہ تعریف کا حقدار ٹھہرے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا حمد کے لیے، شکر کے لیے، ثنا کے لیے، مدح کے لیے جو فعل آگے ظاہر ہوتا ہے، جو اس کا استحقاق لاتا ہے، وہ ہے پالنا۔ جو پالے گا وہی تعریف کا حقدار ہوگا، وہی تعریف کا حقدار بھی ہوگا اور وہ تعریف اس کی بھی جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اب جن ہستیوں نے والد کی شکل میں یا والدہ کی شکل میں انبیاء کو پالا، ایک بات جنہیں سے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے پرورش ظاہری، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے پرورش ظاہری اور روحانی، اور ایک ہوتی ہے پرورش کے اتنے نازک پہلو کہ وہ جو بچہ تیار ہو رہا ہے وہ نبی ہے، تو اس نبی ہونے کے اعتبار سے اس کے کتنے پہلو کور کرنے پڑتے ہیں، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے تربیت کرنا۔ واہ واہ واہ۔ تو لگتا یہ ہے کہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب تذکرہ اللہ نے فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم کو بالکل پاک صاف بنایا تھا، اللہ، اور حضرت مریم کے چونکہ بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، اللہ، تو نبی کی جو ماں بننے جا رہی ہے تو اس کے جسم کا ظرف بھی پاک ہوگا، واہ، اس کا ذہن بھی پاک ہوگا، واہ، اس کی سوچ بھی پاک ہوگی، اور وہ طہارت کے جھرمٹ میں آئے گی۔ واہ واہ واہ۔ تو اسے اندازہ لگائیں تو جو طہارت والے کو جنم لے رہی ہے وہ خود طہارت کے کس منصب پر ہوگی۔ واہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی تذکرہ کیا، پھر وہ ہنگامی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کیا کیفیت بیتتی ہے، وہ کیسے بچے کو صندوق میں ڈال کر جاتی ہیں، اپنی بیٹی ساتھ بھیجتی ہیں اور سوچتی ہے کہ اللہ میں بیٹا آپ کے کہنے پر ڈال تو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، یہ ہم آپ کو واپس ملا دیں گے، تجھے ملا دیں گے، یہ دودھ بھی آپ کا ہی پلائیں گے، آپ گھبرائیں نا۔ تو ہمارا ایک اپنا نظام ہے، چونکہ ہم اس ساری پالیسی کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں، فرعون جس طرح پلاننگ کر رہا ہے، لیکن یہ بچہ آپ کا ہے، یہ پلے گا بھی آپ کے ہاتھوں۔ واہ۔ تو وہ قرآن نے تذکرہ کیا، یہ قرآن تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اور آپ دیکھیں رکوع کے رکوع صرف کیے ہیں، اور یہ واقعہ قرآن میں صرف ایک جگہ نہیں کئی جگہ آیا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی جو والدہ ہوتی ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ، حضرت ہاجرہ کا، اور ضمناً دیکھیں کہ حضرت آسیہ، وہ دیکھیں فرعون کی بیوی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف نگرانی کا سبب، کیا مقام، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے پرورش کا سبب، کیا مقام۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس دنیا کی افضل ترین عورتوں کو جب تم گننے بیٹھو گے تو ان میں حضرت آسیہ کا نام بھی آئے گا، بالکل آئے گا۔ پھر آپ کے علم ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہو رہی تھی تو اس موقع پر بھی حضرت آسیہ کو بھیجا گیا، آپ اس منظر کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ تو اس سے اندازہ لگے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جن کو حضرت آمنہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال سے لے کر 25 سال کے دورانیے کے لیے خدمت کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نزاکتیں کتنی ہیں اور آپ کا لیول کیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ کتنا شدت اہتمام، کتنا شدت طلب، اور کتنا وہ ماحول ہوتا ہوگا کہ آپ کی کس طرح وہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے وجود مبارک سے لگتا تھا کہ ان کی تربیت کے ڈھب بھی ذرا انوکھے ہیں، تو انہوں نے وہ تربیت کے سارے اتوار، نگرانی ہو، حفاظت ہو، کھلانا پلانا ہو، لاڑ دلوانا ہو، جیسے وہ آخر میں پروفیسر صاحب جملہ بول رہے تھے بڑا خوبصورت،
حضور نے تدفین کے دوران جو اعزازات دے دیے تو وہ خود پیغام دے گئے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میری یہ ماں اس سے بھی زیادہ کا استحقاق رکھتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھیں وہ آپ کا ایک نظام تھا۔ تو پھر حضرت فاطمہ بن اسد نے آپ کے ساتھ جس طرح کا پیار و محبت رکھا، کیا آپ حیران ہوں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر ان کے لیے یہ سارے اہتمامات کرتے رہے۔ مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسین سے ہیرے عطا کیے ہیں، ہر ایک کی اپنی چمک، ہر ایک کی اپنی دمک، ذرا ان کے بارے میں بتائیے، اور پھر ان کا مقام و مرتبہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بتائیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے مقام اور مرتبے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتیں عطا کی ہیں، ان رفتوں میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے حصہ ڈالیے۔ اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو جن اعزازات سے نوازا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیوی ہیں سید العرب کی۔ حضرت ابو طالب کے القابات میں ایک تو سقایت الحاج ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، بالکل ٹھیک، دوسرا سید العرب، اور تیسرا ہے مومن قریش۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، کہ قریش کے مومن حضرت ابو طالب۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات ہے، پھر پروردگار عالمین نے آگے جو آپ کو نوازا، آپ کے بیٹوں پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو سیدنا حضرت جعفر طیار کا نام آتا ہے، طالب کا نام آتا ہے، عقیل کا نام آتا ہے، علی مرتضیٰ کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر، ان میں سے ایک ایک نام اتنی عظمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا حضرت جعفر طیار ہیں، اور صحرائے عرب میں، صحرائے افریقہ میں قرآن پاک کی دھومیں مچا کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، نجاشی ان کی زبان سے قرآن پاک سن کر کس انداز سے اسلام کا خدمت گزار بنتا ہے۔ سورہ مریم، سورہ مریم بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ، وہاں قرآن کی دھوم ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا اس عہد کی وحدانیت کا اعلان کر کے آتے ہیں، قسمت بدل دیتے ہیں حبشہ والوں کی۔ پھر یہ کہ تیار ہیں، غزوہ موتہ میں اسلام کی عظمت کے لیے جب ایک ہاتھ کٹتا ہے تو علم کو دوسرے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اللہ اکبر، دوسرا ہاتھ کٹتا ہے تو علم کو منہ میں لے لیتے ہیں، اور پھر شہادت کے جام پینے کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آسمانوں کی فضاؤں میں جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پر عطا فرما دی، پر عطا کر، اور جب معاملہ آتا ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل کی پہلے بات کی، علم الانصاب کے ماہر، یہ علم الانصاب کے ماہر ہیں، اور آپ بھی جہاد میں بھی شامل ہیں۔ وہ تو جب ہم آئیں گے کہ یہ سارے گلدستے جمع ہو کر دین اسلام کی آپ یاری کے لیے کربل کی زمین پر جو اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت قیامت تک آنے والے مومنوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہیں۔ اور حضرت عقیل کا وہ کردار جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، اب یہ دیکھیں نا کہ مطلب کیا بڑا کردار ادا کیا کہ امت کو جناب عباس کی صورت میں جو ایک ایسے مل گئے کہ جو علم بردار بن گئے مولا کائنات کے شہزادوں کے۔ تو اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو یہ اعزاز لے کر آتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ کسے را میسر نشد این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، اللہ اللہ اللہ، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ گھر میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو بلا کر دیا ہو، اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا، اب کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک طرف حضور علیہ السلام کی والدہ بھی ہے، والدہ کے طور پر بھی، بالکل ٹھیک، اور دوسری طرف بہو بھی اسی گھر سے آ رہی ہے، سمدن بھی بن رہی ہیں، سمدن بھی بن رہی ہے، اور چچی بھی ہیں۔ اور اصحابہ میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کانت امرأۃ صالحہ، فاطمہ وہ نیک عورت تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یزورہا، ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وَيَقِيلُ،
اور ان کے گھر میں قیلولہ فرمایا کرتے تھے. تو سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان رشتوں کے اعزازات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں تو چاروں طرف خوش بختی ان کو گھیرے ہوئے. بالکل ایسا. سیدنا حضرت جعفر ابن ابی طالب، سیدنا عقیل ابن ابی طالب، سیدنا علی مرتضیٰ، اور پھر اس سے بھی آگے چل کر جب ہم حسنین پر نظر ڈالتے سر اس سے پہلے ذرا ہمیں بتائیے نا حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہا. جی ہاں، وہ ام ہانی کے ہاں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز ملتا ہے معراج شریف کا، اس کی نسبت سے ان کو جو عظمت نصیب ہوتی ہیں وہ بھی ساری اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جب ہم ان مقدس رشتوں کو سامنے لا کر کہ حضرت عبد المطلب کی بہو، واہ، ابو طالب کی بیوی، واہ، حسنین کی دادی جان، ہانی کی والدہ، ام ہانی کی والدہ، اور پھر اسی طرح سے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جس انداز سے اپنی گود میں پرورش پا کر اسلام کی عظمت کے لیے تیار کیا ہے، وہ تمام کے تمام عظمتیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے لیے ہمارے اندر ایک جذبہ بھی پیدا کرتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کی تمام تر عظمتیں اس کے دامن میں اس وقت آتی ہیں جب وہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح مضبوط بنانے کی کوشش کرے جس طرح سیدنا حضرت ابو طالب نے، جس طرح سیدہ فاطمہ بنت اسد نے، پھر ان کی اولاد نے اسلام کی عظمت کے لیے جان، اولاد، مال، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جب تک مسلمان کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان پاکیزہ لوگوں کی طرح پیدا نہ ہو اور وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ہر شے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض پر، آپ کی عزت پر قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ اسلام کو وہ عظمت نہیں دلا سکتے. تو سیدنا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جو فرماتی ہیں کہ میرے بچے جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو میں کہتی تھی محمد کو آ لینے دو. اللہ. اور ابو طالب فرمایا کرتے تھے کہ اے بیٹو، اگر اپنے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے دسترخوان پر نہ بیٹھا کرو. پیر صاحب ذرا آپ یہ بتائیے، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ظاہر یہ جو خدمت گزاری کا تصور ہے جس کی طرف ابھی جو ہے وہ اپنا بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب، یہ موقع بڑا اہم ہے گفتگو کا، کیونکہ یہی اصل وہ موقع ہے جس کو لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن رفتوں بلندیوں سے نوازا. تو کتنے برسوں، ظاہر اس کے آپ نے ابتدائی ذرا حوالہ دیا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کیجیے آپ کہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا آپ کو شرف نصیب ہوا، شرف کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا. بہت خوبصورت ایک لقب پروفیسر صاحب نے آج اس کا اظہار کیا، مومن قریش. تو یہ میں اس پہ خوبصورت آیت جو ہے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں حکم ہوا ہے، ارشاد رب العزت ہے کہ جو مومن مرد ہیں مومن عورتوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا. مومن کا مشرک کے ساتھ یا مشرک کا جو ہے مشرکہ کا مومن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اور حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ بنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تین بیویوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان پر سوتن نہیں ہے. یہ اپنے دور میں اکیلی ہی اس قدر جامع، اس قدر کامل، اس قدر اکمل تھیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے جو کام لینا تھا وہ بھرپور لیا ہے. یہ بہت بڑی انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کے ذریعہ سے اپنے ناظرین تک پہنچائی. اب جو خدمت گزاری کے حوالے سے جو حضور علیہ السلام کی پہلی بات تو جس پہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا اسے ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتخاب پروردگار عالم ہے حضرت ابو طالب کا گھرانہ حضور کے لیے، کیونکہ آقا کی جو شان ہے، اللہ
اہل مکہ کو تب پتہ چلتا ہے جب حضور اظہار نبوت کرتے ہیں، اعلان نبوت کرتے ہیں۔ اللہ نے تو انہیں بھیجا ہی، من کنتو نبیم و آدم کنتو نبیم و آدم و بین الماء والتین، حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے درمیان تھے جب میں اپنے رب کے ہاں شان نبوت کے ساتھ تھا۔ تو آقا تو اس دنیا میں تشریف لائے ہی شان نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے۔ تو جب آقا تشریف اس شان کے مطابق لائے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا حسن انتظام ہے کہ اس ہستی کو میں نے کس گھر میں رکھنا ہے۔ اب دو باتیں اگر ہم سمجھ لیں تو بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اس شہزادے کا جسے ان کے بعد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اپنے اس شہزادے کا نام عبداللہ رکھتے ہیں۔ یعنی عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، اپنے شریعت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو حضور کا نام مبارک جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا وہ نام محمد حضور کا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ حضرت آمنہ نے نام مبارک احمد رکھا۔ نام احمد حضور کا قرآن حکیم میں ایک جگہ استعمال ہوا سورہ صف میں، اور اس میں محمد قرآن حکیم نے 4 جگہ استعمال کیا۔ یعنی وہ نام جو یہ ہستیاں رکھ رہی ہیں وہ نام اللہ کے عطا کردہ تھے۔ نبی کی نبوت کا ایک جملے میں یہ پیغام کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، نبی کی نبوت کا علم سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے۔ اس پہ قرآنی دلائل بہت سارے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کو معلوم تھا نا کہ آسمانوں پر سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے جو ہیں وہ احمد ہی ہو سکتے ہیں، احمد ہی ہو سکتے ہیں، اور زمین پہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی محمد ہی ہو سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو اب وہ ہستی جب تشریف لاتی ہے تو یقیناً اس کی خدمت گزاری حضرت آمنہ کے بعد جس بیوی کے سپرد ہوتی ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ ایک خوبی تو ان کی یعنی یہ ہے کہ وہ حضور کا اس قدر خیال رکھتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو پیچھے رکھتی ہیں اور حضور کو۔ اب اس میں یہ ایک جملہ ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ہے، ایک رمز اور ایک راز ہے۔ وہ کیا؟ وہ راز یہ ہے، وہ جانتی ہیں کہ یہ رسول خدا ہیں، علی، عقیل، جعفر ان کے غلام ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ جانتی ہیں سبحان اللہ کہ یہ آقا ہیں، سردار ہیں، اور یہ ان کے خادم اور غلام، معاون و مددگار ہیں۔ ان کا جیسے کل کو اللہ نے اللہ کے ہاں مقرب مقام ہے، جیسے وہ ظاہر ہونا ہے، ان کی شان آج اسی طرح اپنے بچوں کو واضح کی جائے۔ حضرت ابو طالب واہ واہ واہ، کیا یعنی سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کر رہی تھی بنیادی طور پہ اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کی۔ کیا کہنے، کیا اب اسی طرح دیکھیں، ایک حضرت ابو طالب کی ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ شب ہجرت حضور نے حکم دیا اور آپ ان کے بستر پر لیٹ گئے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ شیب ابی طالب پہ ذرا نظر ڈالیں۔ حضرت ابو طالب کی سارے بیٹے حضرت ابو طالب کے پہرے میں اس طرح شامل ہیں کہ وہ بار بار بستر بدلتے ہیں حضور کا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلے بستر پر کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر حضور کے بستر پر، مباح اگر کوئی حملہ کرے تو میرا بیٹا بے شک ذبح ہو جائے، اللہ کا رسول بچ جائے۔ یہ شب ہجرت کا سونا تو ہم بیان کرتے ہیں، ارے یہ کام تو علی بچپن سے کرتا آیا ہے کہ حضور کی خاطر حضور کے بستر پر سو کر، حضور اللہ کے رسول آپ کی اگر ہجرت اس طرح مکمل ہوتی ہے تو میری جان اس کے لیے حاضر ہے۔ واہ، یعنی اس کی پریکٹس شیب ابی طالب سے ہی کروا رہے تھے، جس کا کلائمیکس ہمیں ہجرت کی رات میں۔ واہ، کیا اچھی تدبیر کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آئیے آپ کی طرف آتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے، جو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو رفت عطا کی، اس میں ایک رفت اور ایک جملہ وہ خاص طور پہ جو پیر صاحب نے ادا کیا تھا، میں چاہتا ہوں اس جملے پہ آپ ذرا گفتگو فرمائیں کہ ایک ہی گود ہے اور اس گود میں نبوت بھی پروان چڑھ رہی ہے اور اسی گود میں ولایت بھی پروان چڑھ رہی ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جنید صاحب نبوت اور رسالت کے، نبوت اور ولایت کے تصور کو سمجھ لیں۔ جی، نبوت بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ حتمی اور قطعی تعلق ہے جس کی وجہ سے شریعت اور کتاب نازل ہوتی ہے۔ اس سطح پر جو شخصیت کھڑی ہوتی ہے وہ نبی کہلاتی ہے۔ واہ،
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں تو آپ کے پاس ہدایت اور کتاب کی کامل صورتیں نازل کر دی گئی۔ ولایت کہتے ہیں بنیادی طور پر وہ بندہ جو دنیا میں رہتے ہوئے قرب الہی کی کیفیت کو محسوس کروائے، واہ، تاکہ آپ دنیا میں جب رہ رہے ہیں تو دنیا میں وہ بندہ بھی ہے جس کے پاس وہ فیض ہے کہ صرف آپ کو ثواب کا درجہ نہیں، قرب الہی کا درجہ بھی وہ محسوس کروائے گا، رحمت کا درجہ بھی محسوس کروائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کا اور نبی کی حضوری کا درجہ بھی وہ فیل کروائے گا۔ واہ، اب میں کہتا ہوں کہ وہ درخت جس پر ولایت کا پھل آتا ہے، وہ درخت اور وہ جڑیں فیض رسانی کے کس پروسیس میں چل رہا ہوگا جس پر پکا پھل تو لگا ولایت کا، لیکن نبوت کو بھی کچھ عرصہ پناہ دینے کے لیے اس درخت پر بٹھایا گیا۔ واہ 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 واہ، یعنی وہ کیسا درخت ہے، اس کی جڑیں کیسی ہیں، واہ، اس میں فیض کیسے آ رہا ہے واہ، کہ اس فیض کی وجہ سے، اگر میں کہوں فیض چونکہ طہارت والا ہے، واہ، فیض تقوی والا ہے، واہ، فیض فطرت سلیمہ والا ہے، فیض عشق و محبت والا ہے، فیض خدمت گزاری والا ہے، واہ، اس فیض کے درخت سے ہمیشہ وابستہ رہے گا وہ ولایت کا پھل۔ اس ولایت کے پھل کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ درخت جس پر سہارا لینے کے لیے، پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھل نبوت کو بھی وہاں رکھا۔ واہ، وہ پھل کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو اندازہ لگیں وہ جو درخت ہے، وہ جو جڑیں ہیں، وہ جو سیرابی ہے، اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہی وجہ تو تھی کہ جب بھی حضرت فاطمہ بن اسد سلام اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے، زبان میں ایک رقص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وجد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اے اللہ، اتنا سعادت بھری قسمت کہ امام الاولیاء مستقل دیا، اور امام الانبیاء کو بھی کچھ عرصہ سہارا دینے کے لیے اس درخت کی پناہ لینی پڑی۔ اے اللہ، اس درخت طہارت کو، اس درخت تقوی کو، اس درخت فیض رسانی کو تو نے کس طرح عظمت عطا کی، کس طرح برکت عطا کی۔ تو یہی وجہ ہے، یہ میں نے بطور تمثیل کے، تو ورنہ تو یہ چیزیں تمثیل سے ماورا ہیں تاکہ سننے والے لوگوں کو ذرا اندازہ ہو کہ ہم اس درختوں کی، ان جڑوں کی، ان زمینوں کی کتنی عزت کرتے ہیں جو اتنا زوردار پھل دیں، اتنے زوردار میوے دیں، پھر ان میں پانی کن کا چلتا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ سارا فیضان الہی کا پانی چلتا ہے، وہ جڑوں میں آیا، وہ تنے میں آیا، وہ شاخوں میں آیا، اس کے اوپر پھل اگا۔ تو جب آپ پھل کی شان مانتے ہیں جناب، ان شاخوں کی شان بھی مانیں، درخت کی شان مانیں، جڑوں کی شان مانیں، اللہ کا نظام قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ان کو جس طرح کی متنوع نسبتیں مل رہی ہیں، اور جتنا حسن و جمال کے سنگم میں فاطمہ بنت اسد کو بٹھایا جا رہا ہے، کیا کیا فیضان ہے، اولاد بھی نرالی، اوپر کی نسبتیں بھی نرالی، اور اوپر لگنے والے پھل بھی نرالے۔ آپ کمال دیکھیں نا، جنت کے سردار بھی اسی گھر میں موجود ہیں، ٹھیک، تمام اولیاء کے سردار بھی اسی گھر میں موجود ہیں، جنتی عورتوں کی سردار بھی اسی گھر میں موجود ہیں، اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ بھی اسی نسل سے ہیں، اور اس کے بعد جتنے ائمہ آئیں گے، جڑ تو آپ بن گئی، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام تک جو ہو جاتی ہیں۔ وہ جو اب اس کے آگے کتنے وی لگاتے ہیں آپ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ وی آئی پی پروٹوکول جو ہے، چشم فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ 70,000 فرشتوں کا باقاعدہ
اسکاٹ کہہ لیجئے کہ وہ قدرت کا اسکاٹ اللہ کی طرف سے تھا جو آپ کو اپنے اسکاٹ میں لینے کے لیے باقاعدہ آیا تھا، وہ کیا ہوا؟ پھر میرے سرکار کی دعائیں عطائیں جو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھیں، بتائیے ذرا اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بن اسد سلام اللہ علیہا کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، وہ شاید آخری مراحل میں باتیں آ گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ میری والدہ محترمہ فاطمہ بن اسد وصال کر گئی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ، تو جو ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فوراً گھر میں تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد فاطمہ بن اسد سے باقاعدہ باتیں فرمائیں، سمائے موتا کی عقیدے کو ثابت کیا۔ آپ میری ماں ہیں، آپ نے مجھے پالا ہے، اللہ، میں جب تنہا تھا تو آپ میرے لیے سہارا بنی، اللہ، مجھے پناہ دی، مجھے اس وقت کھلاتی تھیں، مجھے سب سے ترجیح دی۔ یہ ساری باتیں آپ نے ان سے گفتگو کی۔ یہ گفتگو کرنا بھی ایک ریسپانس کا حصہ تھا کہ یہ میں گفتگو کسی کے ساتھ نہیں کرتا، اگر میں نے زندگی میں یہ گفتگو کی ہے وہ بھی فاطمہ بنت اسد سے کی ہے، تاکہ وہ میرے آخری جملے سن کر جائیں اللہ، کہ میں ان کے بارے میں اپنے دل میں، ذہن میں کیا احسانات کا احساس رکھتا ہوں، اللہ، اور ان کے لیے میں اللہ کی بارگاہ سے کیا کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اگلی برکت کے طور پر آپ نے باقاعدہ اپنا قمیض مبارک، اپنا لباس مبارک عطا فرمایا، اللہ، اور باقاعدہ آرڈر دیا کہ تجہیز و تکفین کے جب مراحل ہو جائیں تو اس وقت یہ لباس ان کو پہنایا جائے، کیونکہ میرا خاص لباس ہے اور یہ وہ لباس ہے جو وحی کے اترنے کے دوران میں پہنتا رہا ہوں۔ اللہ، تو وہ جو فیضان وحی کا حامل لباس ہے، واہ، یہ جب فاطمہ بن اسد کے جسم پر ہوگا تو فرشتوں کو کتنی خوشبو آئے گی کہ فاطمہ بن اسد کن خوشبوؤں کے ساتھ آ رہی ہے۔ اللہ، پھر آپ کے علم ہے کہ باقاعدہ جنازہ پڑھانا، پھر اس جنازے کے ماحول میں 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ کا موجود ہونا، اور صحابہ کی کثیر تعداد کا موجود ہونا، اور گھر والوں کا موجود ہونا۔ پھر جب آپ کے لیے قبر مبارک بنائی جاتی ہے تو قبر مبارک کے اندر خود جا کر اس کے کونے خدروں کو باقاعدہ ہاتھوں کا لمس دینا، وہاں سے باقاعدہ مٹی بھی اٹھانی، پھر کافی دیر سو کر اس جگہ کو یہ بتا گیا نا، دیکھنے میں تو یہ فاطمہ بن اسد ہوگی، زمین یہ سمجھنا کہ یہ میں خود سویا ہوا ہوں۔ اللہ، ان کو راحت دینا، ان کو سکون دینا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور کل بروز محشر سننے اور دیکھنے والوں کو اور ذکر کرنے والوں کو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا صدقہ عطا فرمائے۔